اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، طلباء کرام، سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے آج ہمیں مسجد میں ایک دینی مجلس کا حصہ بنایا ہے جو خالصتاً محبان نبی، محبان اہل بیت، محبان صحابہ اس بنیادی عنوان کی تخصیص کے ساتھ قائم کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا مبارک فرمائے۔ یہ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت اس حوالے سے یہ ہمارے عزیزان ہر سال ماشاء اللہ پروگرام کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت اتحاد کا، یونٹی کا، باہمی ہم آہنگی کا، لوگوں کو قریب لانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے تاکہ عوام الناس ایسے پروگرامس میں شرکت کریں، اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو، اپنے دماغوں کو ایسی تعلیمات سے بہرامند کریں، اور ذہن میں جو شک کسی حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے کیونکہ سوشل میڈیا کا دوران ہے، سارا دن موبائل پہ جب ہم مختلف فلمس دیکھتے ہیں تو تھیوری کے حوالے سے جو ایک یونیورسل ریئلٹی ہے کہ ایک جھوٹ کو جب آپ کم از کم 19 مرتبہ بولیں گے تو وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ بار بار ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، بالخصوص ہم یونیورسٹیز میں بھی اور مدارس میں بھی جب طلبا کو پڑھتے ہیں تو طلبا اس حوالے سے اس وقت کلیئر نہیں ہوتے، تو جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے طرف کے سوال سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ عنوان جو انہیں عناوین میں سے ایک سیکھنے کا عنوان ہے وہ غیر خم کا خطبہ ہے۔ ہمارا جو اسٹائل ہے بڑا سادہ سا فہم سا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر طلبا ہی بیٹھے ہیں کہ ہم بغیر تمہید میں جائے، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، اس میں نے خصوصی کی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے شیخ ہماری جامعہ سلطنہ میں شیخ ہمارے سینئر بھی تھے صاحب، شیخ ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کا خطاب تفصیل سنیں۔ یہ آپ لوگ غیر خم کا لفظ ہے، یہ دو الفاظ مجموعہ ہے، یہ اصطلاح ہے غیر خم کے نام سے بنی۔ اس کے ساتھ لفظ عید شروع میں لگا لیں تو یہ تین الفاظ سے مشتمل اصطلاح بن جاتی ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ساتھیوں سے وہاں کے علاقوں میں جو مختلف میلے ٹھیلے یا لوگوں کی خوشی کے موقع مختلف انداز سے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، تو آپ نے جب وہ چیزیں دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو تم میلے ٹھیلے اور دیگر یہ فضول رسمیں کرتے ہو خوشی منانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہترین خوشی کے دن عطا فرمائے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا روز ہے اور عید الاضحیٰ کا روز ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ ہماری شریعت میں، شریعت مطہرہ میں، شریعت محمدیہ میں عیدیں دو ہی ہیں، ایک عید شوال کو عید الفطر کے نام سے منائی جاتی ہے اور ایک عید 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ لہٰذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ دو عیدیں ہیں، کسی اور دن کے ساتھ ہم لفظ عید نہیں بنا سکتے۔ آپ جانتے ہیں مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جس کا شریعت میں پہلے کوئی ایگزسٹنس وجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ، اسی کو یہ نہیں۔ لہٰذا پہلا لفظ یہ ہوا اس اصطلاح کا کہ عید ہماری کتنی ہے؟ دو ہے۔ اب اس کے بعد اس اصطلاح کے دو لفظ دوسرے لفظ غدیر جو ہے نا، غدیر کا لفظ یہ ایسے لفظ عربی میں بولا جاتا ہے کہ جس میں آپ کہیں کوئی پانی کا تالاب ہو، پانی کا چشمہ ہو، جس علاقے پانی کا جمع کیا گیا ہو، اس کو لفظ غدیر بولا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے مدینہ کے راستے پر، یعنی یہ کیسی پوری جب اصطلاح سنیں گے آپ کو واضح ہوگی۔ اور خم جو ہے یعنی تیسرا لفظ اصطلاح کا یہ ہے خم۔ خم کہتے ہیں جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، جہاں پہ پودے، جھاڑیاں یا درختوں کا جھنڈ ہو تو اس کو خم ہے۔ یعنی آپ تصور میں لے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ پانی کا کوئی تالاب وغیرہ بنا تھا، ارد گرد کوئی جھاڑیاں کوئی درخت وغیرہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو، 18 ذی الحج 10 ہجری کو حج کے سفر سے واپسی پر وہاں پہ خطبہ دیا ہے، اس خطبہ کو غدیر خم کہتے ہیں۔ کس ذی الحج کو دیا؟ 18 ذی الحج۔ یہ طلبا خصوصاً ذہن میں رکھیں، 18 ذی الحج کو خطبہ دیا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپسی پہ مدینہ کی طرف جا، حج سے واپسی پر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں ہوتے تھے، اس وقت پیدل سفر تھا، اونٹوں پہ تھا، گھوڑوں پہ تھا، یہ سفر ہوتا، راستے میں پڑاؤ کیا، کئی مرتبہ پڑاؤ کیا، تھک گئے اور پھر آگے چلے، کئی دنوں کے مزید سفر تھا۔ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ 18 ذی الحج کو خطبہ کیوں دی؟ ٹھیک ہے، تاریخ کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، 18 ذی الحج 35 ہجری کو خلیفہ خالد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دی 18 ذی الحج۔ اسی لیے اہل سنت کے ہاں یہ تصور بالعموم پایا جاتا ہے کہ اس غدیر کے ساتھ، غدیر خم کے ساتھ لفظ عید اس وجہ سے بھی منایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی لفظ عید آیا اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ 35 ہجری کی بات ہے، یہ کب کی بات ہے؟ 10 ہجری، کتنے سال کا فرق ہے؟ 25 سال کا فرق، 25 سال۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے 10 ہجری میں حج سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ زندگی میں مختلف موقع پہ خود جنگ لڑی، غزوات لڑے، سریات بھی ہوئے ہیں، سایہ ہوئے ہیں، ان کا راستہ سے بات آپ نے لڑے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی یمن میں قبیلہ مخرج ایک آباد تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 گھڑ سوار کا لشکر آپ نے دیا حج سے پہلے، حج سے پہلے۔ یہ جنوبی یمن کا علاقہ ہے، علی یہ 300 گھڑ سوار ہیں، جائیں آپ کے خلاف جہاد کریں، دیکھیں بغاوت کی جو بھی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں جا کر قبیلہ مخرج کے میم دال ہا اور جیم
ٹھیک ہے، وہاں پہ گئے، جا کے آپ نے وہاں پہ علاقے کو فتح کر لیا، لوگوں نے اطاعت قبول کی، سرداران آپ کے پاس آئے، مال اکٹھا ہوا، مال غنیمت، آپ نے اس کے جو شریعت کے مطابق حصے بنتے ہیں، آپ طلبا نے 10 منٹ کی پہلی آیت ذہن میں لائیں، پڑھ لوں انما غنیمتم من شیء، آگے فان للہ، یہ مجھے منزل آتی ہے کافی لوگوں کو پتہ ہے ماشاء اللہ، آپ سے اس لیے پڑھوایا کہ آپ جا رہے ہیں نا، انما غنیمتم من شیء، آگے فان للہ خمسہ، کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کتنا نکلتا ہے؟ چلو خمس نکلتا ہے بس، ٹھیک ہے، میرا سوال نہیں کرتے آپ سے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے آپ نے حضرت علی نے حصے بنا لیے اس کے، قرآن دادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس اللہ کیا، تو صحابہ کرام اور دیگر لوگ جتنے بھی اس لشکر میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں لشکر میں شامل ہے، آپ اس مال غنیمت کی چادر بھی ہمیں. حضرت علی نے نہیں، یہ اختلاف کی پہلی وجہ ہے، یہ اختلاف کی وجہ ہے، اس وجہ سے خطبہ غدیر خم ہوا ہے توجہ سے پاس. لشکر کے لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت سے ہمیں کچھ چادریں دیں، کچھ مال دیں. حضرت علی مال غنیمت کو ان کو سواری نہیں کرنے دیتے تھے اور انہوں نے ان کو چادریں بھی نہیں. لیکن راستے میں دل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حج کا موقع ہے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں شامل ہوتا تھا. مقام خطب پہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنایا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس لشکر کی قربان کریں، واپس جا رہے ہیں مدینہ پہنچنے لے کے جائیں، آپ وہاں پہ اس حج کے سفر کے لیے جوائن کرنے کے لیے چلیں. خیر قافلہ اپنی اسپیڈ سے اپنے آہستہ آہستہ آتا رہا. انہی دنوں میں حج کے دن بھی تھے. واپسی پر جب یہ قافلہ، آپ تصور کریں جنوبی یمن کہاں پہ ہے، نقشہ ڈھونڈیں گے نا تو یہ 1000 کلومیٹر سے اوپر مت ہے، ٹھیک ہے، جنوبی یمن کا علاقہ مکہ مکرمہ سے. تو اب ہوا یہ مقام صدرہ مقام پہ سین دال رے آگے، اس مقام پہ جب یہ قافلہ مکہ داخل ہونے لگا حضرت علی نے واپس اس قافلے کو دوبارہ جوائن کر لیا. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس قافلے کا امیر بنایا تھا، تو اس قافلے کو جوائن کر لیا تو دیکھا لوگوں نے جناب یہ اپنی چادریں لی ہوئی. حضرت علی نے پوچھا بھائی یہ چادریں آپ نے کہاں سے لی؟ کہتے ہیں ابو رافع نے دی. ابو رافع کون ہے؟ ابو رافع آپ کے نائب چلتے، ابو رافع نے دی ہیں. اچھا جی، آپ نے دو گاڑی چادریں واپس کریں. اب آپ یہ رک کر نا تصور کریں آپ کے ابو گھر میں نہ ہو کہ امی کو چلی ساری چیز کھوا دیتے تھے، پیسے جو اچھے سے جوڑ کے انہوں نے لیے اور کافی سارے پیسے جوڑے ہوں گے، آپ نے فلان شادی پہ سوٹ پہنا، آپ کا دل کرے میں بھی پہنوں، تو ابو آئیں تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کی امی کو یہ کہیں گے نا کہ نو کو آیا جیسے یہ تو کاموں کے لیے پہنا تھا آپ نے، اس کی شو خراب کر دی. وہ یمن کا کپڑا بڑا معروف کپڑا ہوتا ہے، ہمارے شیخ صاحب بھائی بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ماشاء اللہ کپڑے کی کوالٹی ہے، مجھے بھی سکھا دی ماشاء اللہ. تو اب انہوں نے چادریں اتروائیں اکٹھی کی، مدینہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں میں نا ایک اندر کھاتے ایک احساس کہ یار نے صحیح نہیں کیا ہمارے ساتھ، بھائی چادریں واپس لے لی، مال غنیمت کے اونٹوں پہ سفر نہیں کرنے دے رہے، یار یہ عجیب بندہ ہے. تو باتیں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہوتی باتیں بڑھ گئی. کسی اور صحابی حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک بھی بات پہنچی، ان کی بھی پرانی رنجش حضرت خالد بن ولید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے آپس میں جب ایک جگہ پہ رہتے ہو نا، جوائنٹ فیملی میں 5 بھائی رہتے ہو نا، تو پانچوں کی بندی نہیں بنتی. ٹھیک، تو مسائل اللہ نے فرمائے تھوڑی بہت اونچ نیچ باتوں میں ہو جاتی ہے، لہٰذا کچھ باتیں انہوں نے کی، ساری باتیں بیان کرنے والی نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی رنجش کا اظہار کیا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. قافلہ چل رہا ہے مدینہ کی طرف، حاج سے واپسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاج سے واپسی پہ جا رہے ہیں. اس طرح بتایا کہ مقام صدرہ پہ حضرت علی کو جوائن کر لیا، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اب جا رہے ہیں راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک زیادہ باتیں پہنچی ہیں نا، آپ نے اس جگہ پہ قدیر قم مقام پہ 18 ذی الحج کو پڑھاؤ کی. ٹھیک ہے، 18 ذی الحج کو آپ نے پڑھاؤ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا اس کا حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف نمبر کے ساتھ مختلف حدیث موجود ہیں. میں ایک حدیث پہلے سے مسلم کی 2408 نمبر حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے روایت ہے، 2408 نمبر حدیث ہے، اس کے حساب کے سامنے پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی جو ہماری بات کا کرکس ہے، سنتھسس ہے، اور وہی مرضی خیال بازی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بات میرے ساتھیوں یہ ہے کہ اصل میں بات جو آپ تک پہنچی، آپ نے فرمایا یا الناس انما انا بشر، لوگوں میں ایک انسان ہوں، یوشکو ان یاتی رسول ربی فوجی، کہ میرے پاس رب کا بھیجا ہوا پیغمبر آئے، وہ پیغمبر آئے، فرشتہ آئے، فوجی یعنی روح قبض کرنے آئے، میں چلا جاؤں. وانا طالب فیکم صالحین، میں تمہارے درمیان کو بہت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے اولہم کتاب اللہ، ان میں پہلی جو ہے کتاب اللہ کی کتاب ہے، فیہ ہدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، آپ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑیں، اس کو تھام لیں. اور فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب بھی دی، اس کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا. اور ساتھ آپ نے جو اصل بات کہی ہے نا جس حوالے سے خلش لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اہل بیتی، اس کو مبتدا بنا لیں، اہل بیتی پڑھ لیں. واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہ میں تمہیں اللہ کے نام سے یعنی اہل بیت کے حوالے سے یاد کراتا ہوں. اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں. یہ آپ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد یعنی یہ ایک بات، کوئی بھی مسلمان یہاں پہ یہ بات سمجھے، کوئی بھی مسلمان اللہ کی کتاب کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا. ہر مسلمان اللہ کی کتاب کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس پہ ایمان لایا ہے، اس کو آخری کتاب سمجھتا ہے، اس کو رشد و ہدایت کا منبع سمجھتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان، اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حوالے سے محبت کا، پیار کا اظہار نہیں کرتا. لہٰذا یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کے عزیز و اقارب جو اہل بیت کا حصہ ہیں، وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، اس سے نہیں ڈسکس کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا کبھی بھی ڈبل مائنڈیڈ اس حوالے سے ہمیں ہونا نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی ہم عزت کریں کہ ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ہو. کسی کو پکڑ کے کھڑا کرنا آپ کا اتنا قدر بڑھاؤ، ٹھیک ہے، دنیا داری کا بھی اصول ہے. کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بھی اتنا ساتھ نیچے جسمانی طور پہ آپ کو ہونا پڑے گا. تو یہ حکمت تنائی کی باتیں بہرحال اہل بیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس دلایا. دوسری حدیث ہے جو مستدرک ہے، جو سنن کبریٰ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 8092 صحیح حدیث ہے. احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں. تو اس میں جو کرکس ہے حدیث کا وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے ہیں، آپ نے پڑھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی کو دعیت فوجئت، کہ شاید مجھے بلا لیا جائے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. انی کو ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان جو ہے نا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولهما اکبر من الاخر، پہلی چیز جو ہے نا ان دونوں میں دوسری سے بڑی. کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے، بڑی ترتیب اور میری عزت ہے، میرا عزت میرا خاندان میرا اہل بیت ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو. فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہیں آتے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے. یہ ہے وہ لفظ جہاں سے جو ہے نا کانٹا جس کو کہتے ہیں بدلتا ہے، جو ذہنی طور پہ ترکیب ڈائیورٹ ہوتی ہے وہ یہ لفظ ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے. وانا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. اللہ میرا کیا ہے؟ مولا ہے. وانا ولی کل مومن، وانا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا ولی. اور پھر ثم اخذ بید علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس شخص کا میں ولی ہوں، میں دوست ہوں، فہذا ولیہ، یہ علی بھی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. آپ سیاسی جلسوں پہ یکجہتی کے جلسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جلسہ شروع ہونے سے پہلے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اللہم والی من والہ، اے اللہ اس کے ساتھ دوستی رکھ جو اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. وعادی من عاداہ، اللہ اس کے ساتھ دشمنی کا جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اب یہ دو حدیثیں ہیں جو ساری حدیثوں کا کرکس ہیں. باقی اس کے علاوہ ملتے جلتے ہیں الفاظ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سوال یہ ہے، آپ مقایس اللغہ دیکھ لیں، لسان العرب دیکھ لیں، تاریخ العروض دیکھ لیں، قاضی القوس آبادی کو دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں لغت کی دیکھیں گے نا، آپ کو کم از کم 21 معنی تو مل جائیں گے لفظ ولی ہے. ایک معنی وہ ہے لغت کے درمیان، ایک معنی وہ ہے ہمارے مستعمل کتب کے حوالے سے. یعنی جب ہم یہ لفظ مولا ولی لفظ اللہ رب العالمین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہمارا. اب دیکھیں لغوی بحث کو اگر ایک طرف رکھیں نا، اللہ کے ساتھ ہم اس کو اللہ ہمارے ہمارے خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا سب کچھ لوگ اس بارے میں سمجھ سکتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولیہ فہذا ولیہ، دیکھیں جو اس کا دوست ہے میں بھی اس کا دوست ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی المؤمن، وانا ولی کل مومن، میں ہر مومن ولی، ہر مومن کا میں دوست ہوں. جیسا علی کے بارے میں فرمایا آپ نے ہر مومن کے ساتھ نسبت ہے، یہ دوستی کی نسبت، اس بات کی نسبت، یہ سنی ہونے کی حیثیت سے، گرام ہونے کی حیثیت سے، جتنے معنی اس سے لانے وہ سارے شامل ہیں. آپ نے فرمایا ولی کل مومن، میں ہر مومن کا ولی. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والہ، اے اللہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے دوسری ساتھ دوستی کرنا. فرماتے ہیں وہ میں نے چھوٹے بڑے بات کی انہوں نے بات کی پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے سامنے تیری ساری زندگی ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو بات فرمائی ہے وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے چھوڑ کر لوگوں کے سامنے بات کریں گی کہ علی میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے، اللہ ہماری مولا، اللہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، معنی اللہ جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، میں اس کا دوست ہوں اس کا دوست. بھائی 300 کے 300 صحابہ جو جنوبی یمن میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. انہی لوگوں نے یہ بات کہی تھی جو حضرت علی کے حوالے سے جن کے ذہن میں کچھ خلش پیدا ہوئی تھی، کچھ ان کے حوالے سے تحفظات پیدا ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ وہ تحفظات دور کر دیے تو صحابہ کرام کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کلیئر مائنڈ ہو گیا، شفاف مائنڈ ہو گیا. ان کے دل میں اس حوالے سے کوئی بھی رنجش کوئی باقی نہیں رہی. اب یہ حدیث یہ ذہن میں کر، اور بھی جو حدیث کے ذہن آتی ہے نا جو ولایت کے حوالے سے ولی کے حوالے سے، یہ لفظ ولی ہی ہر حدیث میں گھومتا ہے. جتنی حدیثیں یہاں پہ اکٹھی کریں گے نا، کیونکہ یہ اکٹھی کر کے یہاں پہ پیش کرنا بنیادی مقصد وہ نہیں، وہ لفظ آپ کو سمجھا دیا. لفظ ولی اس کا معنی اس میں کیا ہے؟ اس کا معنی دوستی کے حوالے سے، اس کا معنی نسبت اور قرابت کے حوالے سے، اس کا معنی نگران کے حوالے سے ہے. کوئی بھی معنی کر لیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی، قرابت داری، اس حوالے سے آپ نے لوگوں کے دلوں میں رنجش پیدا ہوئی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش. اب یہ سارا خطبہ رکھ لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوگا؟ کوئی لفظ ایسا ان احادیث میں، ساری حدیثیں یہ اس حوالے سے یہ ولایت والی اکٹھی کر لینا، غدیر خم کے خطبات کی جتنے ترک ملتے ہیں سارے اکٹھے کر لیں، کوئی ایک لفظ بھی جس کا مجازی معنی ڈیروگیٹری میننگ بھی نکلتا ہو کہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ایک حدیث بھی نہیں، ایک بھی نہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا ظاہری کوئی خفیہ اشارہ دیا ہو کہ میرے بعد علی جو ہے میرا نائب ہوگا، یہ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کی خود روایات موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کئی مرتبہ یہ جو اس بات حرص ہوتا تھا، میرے اندر یہ بات جنم لیتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھا ابو بکر تھے اور عمر، میں تھا ابو بکر تھے اور عمر، فلاں جگہ پہ میں تھا ابو بکر تھے اور عمر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسبت جو قرابت داری کا حق ادا کیا حضرت علی کے ساتھ، یہ اس کا بہترین اظہار تھا جو آپ نے خطبہ غدیر خم پہ اس کا اظہار کیا ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں حضرت علی کے حوالے سے کوئی کسی حوالے سے نفرت ہو، خلش ہو، کوئی کسی حوالے سے تحفظات ہوں، ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے کچھ بھی ہوں، وہ سب صحابہ کرام نے اس حوالے سے رفع کر لیے. اب یہ خطبہ سارا اکٹھا کریں گے تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس سارے خطبے سے ہمیں ملی، ایک آپ نے بتایا کہ اللہ کی راہ کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے، نسبت ولایت، دوستی، قرابت داری، محبت، اس کا دھیان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا پرچار اس موقع پہ کیا، اور پھر آپ تصور کریں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پوری زندگی میں جو مختلف روایات اکٹھی کر کے ملتی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا ہے۔ آپ کا کسی صحابی کے پیچھے نمازیں پڑھنا کوئی اتنا ثابت ہی نہیں ہے جتنا حضرت ابوبکر صدیق، 20 نمازیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، 20 نمازیں آپ نے پیچھے پڑھی، کسی اور صحابی کے پیچھے اتنی نمازوں کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اہلاً و سہلاً شیخنا شیخ محمد ندیم صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا، اللہ کریم آپ کو ہر لحاظ سے خوش و خرم رکھے، تشریف لائیں۔ میں اپنی گفتگو بس سمیٹ رہا ہوں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4447 نمبر، وہ حدیث کرتاس کے حوالے سے ہمارے علماء ہم اس کو پیش کرتے ہیں، تو اس کا مختصر سا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وقت طاری تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے عبارت پڑھ کر بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصراً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اندر سے ہو کے ساتھیوں نے پوچھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آخری دن آپ کی زندگی کے چل رہے تھے، آپ اپنی بیماری کی کیفیت میں تھے، تو انہوں نے بتایا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو بنو عبد المطلب کے چہروں کو جانتا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے جہاں پر نہیں ہو سکیں گے، میں جو دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس بیماری میں فوت ہو گئے، لہذا آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھوا لیں، شاید آپ ہمیں کچھ لکھ دیں، اگر خلافت ہمارے اندر ہونا ہوئی تب بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا، اگر نہ ہونا ہوئی تب بھی پتہ لگ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا وہ یار اپنا 18 سے لاج 10 سے وہ اعلان بھی ہو گیا خلافت کا، ہمیں لکھوانے کی کیا ضرورت، نہیں کہا حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ وہاں پہ اعلان نہیں ہوا تھا، خلافت کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو بات فرمائی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اِنَّ وَاللَّهِ لَئِن سَأَلْنَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَنَعْنَاهَا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا سوال کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا، لا يعطيناها الناس بعده، ساری زندگی لوگ ہمیں جو ہے نا یہ خلافت عطا نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی 4447 نمبر حدیث، ٹھیک۔ حضرت عباس جو غدیر خم کے موقع پہ موجود تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھتیجے شیربان تیری جو خلافت کا اعلان 18 سے 10 وہ غدیر خم پہ ہو گیا، نہیں کہا، کیونکہ وہاں پہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ وہ ان میں سے کوئی صحابی اللہ رحم فرمائے، کوئی ایک بھول گیا ہو دوسرا یاد کرا دیتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جمع کر کے آپ کو یہ بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کوئی خلافت کا اعلان نہیں کیا، کوئی نیابت کا اعلان نہیں کیا، سب
لطیفہ بنی ساعدہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انتخاب ہوا ہے، حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر سائڈ پہ ہو جائیں، میرا اعلان ہوا تھا میں خلیفہ ہوں لہذا تو پرے ہو جا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضات کے عہدے پہ رہے، قاضی کے عہدے پہ رہے، کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ حق میرا نہیں کہا، کیونکہ اعلان تھا ہی نہیں، غدیر خم کے موقع پر اعلان تھا ہی نہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے حوالے سے کوئی اعلان، کوئی یاد دہانی، کوئی ذہن میں ایسی بات، اور بھی کئی نکات اس میں جو ہے نا وہ موجود ہیں، جو پائے جاتے ہیں، جو قابل بیان ہیں۔ میں یہاں پہ نا ایک جو ہمارے ساتھی 40 سال سے جو اوپر ہیں، یہ ان